بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر ابتسام اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت پنجم میثاق مدینہ۔ آج ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میثاق مدینہ میں ایک فریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تھے تو دوسرا فریق عرب قبائل، مشرکین مکہ، یہودی قبائل، عیسائی قبائل۔ درست جواب ہے یہودی قبائل۔ میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو طاقتور اور کمزور کے درمیان ہو، حاکم اور محکوم کے درمیان ہو، مقامی اور غیر مقامی کے درمیان ہو، دو برابر فریقوں کے درمیان ہو۔ درست جواب ہے دو برابر فریقوں کے درمیان ہو۔ یہودی قبائل آباد تھے مکہ مکرمہ کی طرف، خیبر میں، مدینہ منورہ میں، طائف میں۔ درست جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ میثاق مدینہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے مخالفت چھوڑ دی، امن قائم کرنے میں مدد ملی، روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے، مسلمان خوشحال ہو گئے۔ درست جواب ہے یہودیوں نے مخالفت چھوڑ دی۔ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور مانا جاتا ہے حلف الفضول کو، مواخات مدینہ کو، صلح نامہ حدیبیہ کو، میثاق مدینہ کو۔ درست جواب ہے میثاق مدینہ کو۔ اب ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ مواخات مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیش کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ یہودیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ میثاق مدینہ میں دراصل یہودیوں نے مدینہ میں ایک ڈیش کے قیام کو تسلیم کر لیا تھا، اسلامی ریاست۔ مدینہ منورہ میں انصاری مسلمانوں کے دو قبائل اور یہودیوں کے ڈیش قبائل آباد تھے۔ 3 میثاق مدینہ سب سے اولین تحریری ڈیش کی حیثیت رکھتا ہے، دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ میثاق مدینہ کے نتیجے میں ڈیش کی فضا قائم ہوئی، امن۔ مختصر جواب لکھیں۔ میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مدینہ منورہ کے اطراف یہودی کافی اثر و رسوخ کے مالک تھے، چنانچہ سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی گئی۔ مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ میں فرق لکھیں۔ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تحریری معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی بنیاد پر کون سی ریاست قائم ہوئی اور اس کا سربراہ کسے تسلیم کیا گیا؟ جواب ہے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میثاق مدینہ میں مذہبی ہم آہنگی کو کیسے یقینی بنایا گیا؟ جواب ہے مدینہ منورہ میں آباد مسلمان اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ میثاق مدینہ کو پہلا تحریری دستور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی تحریری معاہدہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری معاہدہ ہے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت اور اہم دفعات بیان کریں۔ جواب ہے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کر کے ریاست کے دفاع کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ میثاق مدینہ کی چند اہم دفعات درج ذیل تھی۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مدینہ منورہ میں آباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے۔ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ میثاق مدینہ کے اثرات تحریر کریں۔ جواب ہے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کے درمیان رواداری کی فضا قائم ہوئی۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے یہود کی حمایت حاصل کر لی اور مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔
میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے وقت میسر آ گیا اور نئے مواقع پیدا ہو گئے۔ مسلمان ایک متحد اور مضبوط طاقت بن کر ابھرے۔ آج کے دور میں میثاق مدینہ کے اصولوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، میثاق مدینہ کے اصول آج کے دور میں بھی ہماری زندگی اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے چند بنیادی اصول جن سے آج فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے: بین المذاہب ہم آہنگی۔ میثاق مدینہ میں ہم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان امن اور بھائی چارے کو فروغ دیا گیا تھا۔ آج کے دور میں بھی بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے ہم امن اور استحکام قائم کر سکتے ہیں۔ انصاف اور مساوات۔ میثاق مدینہ میں سب کے لیے یکساں حقوق اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ آج کے دور میں بھی انصاف اور مساوات کو یقینی بنانا معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ امن اور صلح کا فروغ۔ میثاق مدینہ کا بنیادی مقصد امن قائم کرنا تھا۔ آج کے دور میں بھی امن کو فروغ دینے کے لیے ہم میثاق مدینہ کے اصولوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ امید ہے یہ لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔